ہم لوگ بچوں کو وہی تباہی فضول باتوں میں لگاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی قصے ان کو سنا کر لغو بات یا دماغ کو پریشان کرتے ہیں۔ اگر اللہ والوں کے قصے تلاش کر کے ان کو سنائے جائے اور بجائے جن بھوت سے ڈرانے کے اللہ سے اور اس کے عذاب سے ڈرائے اور اللہ کے ناراضی کی ہمت اور ہیبت دل میں پیدا کرے تو دنیا میں بھی ان کا کارآمد ہو اور آخرت میں تو مفید ہے ہی۔ بچپن کا زمانہ حافظ کے قوت کا زمانہ ہوتا ہے، اس وقت یاد کیا ہو وہ کبھی بھی نہیں بھولتا۔ ایسے وقت میں اگر قرآن پاک حفظ کرا دیا جائے تو نہ کوئی وقت ہو نہ وقت خرچہ ہو۔ میں نے اپنے والد صاحب نور اللہ مرکزہ سے بھی بارہانہ سنا اور اپنے گھر کے بوڑھے سے بھی سنا ہے کہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب دودھ چھڑایا گیا ہے تو پاؤں پر حفظ ہو چکا تھا اور 7ویں برس کی عمر میں قرآن شریف پورا حفظ ہو چکا تھا، اور وہ اپنے والد یعنی میری دادا سے صحت سے محفوظ فارس کا بھی معتبر حصہ پوچھتا، سکندر نام وغیرہ پڑھ چکے تھے۔ فرمایا کرتے تھے کہ میرے والد صاحب نے قرآن شریف ختم ہونے کے بعد یہ ارشاد فرما دیا تھا کہ یہ قرآن شریف روزانہ پڑھا لیا کرو، باقی تمام دن چھٹی میں گرمی کے موسم میں صبح کی نماز کے بعد مکان کے چھت پر بیٹھا کرتا تھا اور 6-7 گھنٹے میں قرآن شریف پورا کر کے دوپہر کے روٹی کھاتا تھا اور شام کو اپنی خوشی سے فارش پڑھا کرتا تھا۔ 6 ماہ تک مسلسل یہی معمول رہا۔ 6 ماہ تک روزانہ ایک کلام مجید پڑھنا اور پھر اس ہی کے ساتھ ہی دوسرے اسباق بھی پڑھتے رہنا، اور وہ بھی 7 برس کی عمر میں کوئی معمولی بات نہیں۔ اس کا یہ ثمرہ تھا کہ قرآن شریف میں متشابہ لگنا یا بھولنا جانتے ہی نہ تھے، چونکہ ظاہری معاشی بھی نہیں ہوتا تھا کہ ہاتھ سے کام کرتے وقت زبان سے تلاوت نہ فرماتے رہتے وہ، اور کبھی کبھی اسی کے ساتھ ہم لوگوں کو جو مدرسہ سے الگ پڑھتے تھے اسباق بھی پڑھا دیا کرتے تھے۔ اس طرح 3 کام ایک وقت میں کر لیا کرتے تھے، مگر ان کا طریقہ تعلیم ہم لوگوں کے ساتھ وہ نہیں تھا جو مدرسہ کے اسباق کا تھا، اور عام مدرسہ کا مروج طریقہ ہے کہ سارا بوجھ استاد ہی کے ذمہ رہے، بلکہ مخصوص طلباء کے ساتھ یہ طریقہ تھا کہ شاگرد عبارت پڑھے، ترجمہ کرے، مطلب بیان کرے، اگر وہ مطلب صحیح ہوتا تو آگے چلو فرما دیتے، اور غلط ہوتا تو اگر غلطی قابل تنبیہ ہوتی تو تنبیہ فرماتے، اور قابل بتانے کی ہوتے تو بتا دیتے۔ یہ پرانے زمانے کا قصہ نہیں ہے، یہ صدقہ کا واقعہ ہے، لہٰذا یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ صحابہ رضی اللہ عنہ جیسے قوی اور اہمیت اب کہاں سے لائی جائے۔ اللہم اغفر